السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ تمام حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میں آپ حضرات کے لیے کہکشاں اردو حصہ دوم کلاس 12 سبق نمبر 29 یعنی آوارہ نظم، جس کے رائٹر یعنی مصنف ہیں مجاز لکھنوی۔ اسٹوڈنٹ، آج کے اس کلاس کے اندر میں آوارہ نظم کے ہر ورڈ کو پڑھنے کی کوشش کروں گا اور ہر ورڈ کو آپ حضرات کو سمجھانے کی حتی الامکان کوشش کروں گا۔ اور آپ حضرات سے یہ میری نویدن ہے، گزارش ہے کہ آپ حضرات انتم تک بنے رہیں، انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، بلا کسی تاخیر کے آج کے اس کلاس کو آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اسٹوڈنٹ، آوارہ نظم جو ہے مجاز لکھنوی کا زیادہ تر کوشچن اسٹوڈنٹ آپ کے مصنف کے حالات زندگی سے ہی آتا ہے، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کو حالات زندگی سے روشناس کرا دی جائے تاکہ آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات رچ بس جائے اور ذہن نشی ہو جائے، تاکہ ایگزام کے اندر یہ کوشچن آئے تو آسانی سے آپ لکھ سکیں۔ تو چلیے بلا کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں کہ مجاز لکھنوی کون ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اسرار الحق مجاز 19 اکتوبر سن 1911 میں ردولی جیسے مردم خیز قصبے کے محلے خواجہ حال میں پیدا ہوئے۔ کہاں ہوئے؟ ردولی کیا ہے؟ مردم خیز قصبے میں۔ کہہ رہے ہیں یہ متوسط درجے کا زمیندار گھرانہ تھا جو معاشی فکر سے بے نیاز تھا، یعنی جو ذریعہ معاش ہوتا ہے، یعنی کمائی دھمائی ہے نا، روزی روٹی، اس سے کیا ہے؟ بے فکر تھا، یعنی بے نیاز تھا، یعنی اس کی کوئی ضرورت کی نہیں، زمیندار گھرانہ تھا یہ۔ کہہ رہا ہے ان کے والد کا نام کیا تھا؟ نام سراج الحق، اور دادا کا نام چودھری احمد حسین تھا۔ آگے یہ کہہ رہے ہیں اسٹوڈنٹ کہ مجاز کے والد اپنے خاندان کے پہلے فرد تھے جنہوں نے باقاعدہ تعلیم حاصل کر کے سرکاری نوکری حاصل کی۔ آگے ہے کہ مجاز کا بچپن بڑے لاڈ پیار میں گزرا۔ وہ بچپن میں پوری رات جاگ کر گزار دیتے، اس بنا پر لوگ انہیں کیا جگن کہنے لگے۔ آگے یہ ہے کہ ایام طفولیت سے ہی، یعنی بچپنے سے ہی حسن کے شیدائی بے حد ذہین اور حساس تھے، ہے نا۔ ان کی ابتدائی تعلیم ردولی کے ایک مکتب میں ہوئی۔ آگے ہے کہ بعد میں یہ اپنے والد کے ہمراہ یعنی ساتھ لکھنؤ چلے گئے، جہاں امینہ آباد ہائی اسکول سے 10ویں کا امتحان پاس کیا۔ اسی وقت ان کے والد اسسٹنٹ رجسٹرار ہو کر آگرہ چلے گئے۔ آگے ہے کہ چنانچہ مجاز نے سن 1929 میں سینٹ جانس کالج میں ایس ایس سی میں کیا داخلہ لیا۔ یہی ان کا رابطہ آل احمد سرور ہے نا، جذبی اور فنی بدایونی سے ہوا، اور شعر و شاعری کی جانب ان کی طبیعت مائل ہونا شروع ہوئی۔ آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ غزلوں پر فانی سے اصلاح بھی لی، ہے نا۔ کہہ رہے FSC کے امتحان میں ناکام ہونے پر علی گڑھ آئے اور آرٹس میں داخلہ لیا۔ سن 1935 میں انہوں نے BA پاس کیا۔ MA میں داخلہ تو ضرور لیا لیکن امتحان میں شریک نہیں ہو سکے۔ آگے ہے اسٹوڈنٹ کی علی گڑھ یونیورسٹی کی فضا مجاز کو بہت راس آئی۔ یہاں انہوں نے اپنی بہترین نظمیں لکھی اور وہ ہر حلقے میں مقبول ہو گئے۔ ان کی رندانہ زندگی کی ابتدا بھی علی گڑھ سے ہی ہوتی ہے۔ آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 1935 میں آل انڈیا ریڈیو میں ملازم ہوئے اور دہلی چلے آئے۔ وہ ریڈیو کے ترجمان، آواز کے سب ایڈیٹر بھی رہے۔ طبیعت کی بے اعتدالی اور کام کے تئیں بے اعتنائی کی وجہ سے 1 سال کے اندر ہی اس ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑا۔ آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی مدت میں انہوں نے ایک خاتون سے کیا عشق کا روگ پال لیا۔ کیا لیا؟ روگ۔ گھر اس میں ان کی بدنامی بھی ہوئی۔ کچھ دنوں بعد وہ لکھنؤ واپس آ گئے۔ لکھنؤ اس وقت ترقی پسندی کا اہم مرکز بن چکا تھا جس نے مجاز کو ہاتھوں ہاتھ لیا، لیکن مجاز کی شراب نوشی اور عشق میں مسلسل ناکامی نے انہیں کہیں کا نہیں رکھا۔ سن 1940 میں ان پر نروس بریک ڈاؤن کا پہلا حملہ ہوا۔ چند برسوں بعد اس طرح کا دوسرا حملہ ہوا۔ اس حملے سے
क्या संभले तो मुंबई चले गए, है ना। मुंबई गए, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो मुंबई की सड़कों पर वह नाचे गाए। सन 1951 में उन्होंने पाकिस्तान का सफ़र किया। वहाँ से वापसी के बाद सन 1952 में तीसरी मरतबा जुनून का दौरा पड़ा। किसका? पागलपंथी का। कराची के पागलखाने में उनका इलाज हुआ, जहाँ वह 10 महीने रहे। 3 सितंबर सन 1955 को एक शराब खाने की छत पर उन्हें डबल नमूनिया हो गया और दिमाग की नसें फट गई। 5 सितंबर सन 1955 को इसी मर्ज में उनका क्या हो गया? निधन हो गया, यानी इंतकाल हो गया। आगे कह रहे हैं कि सन 1938 में मजाज का मजमूआ कलाम आहंग, है ना, सबाह हुआ था। क्या हुआ था? तबाह हुआ था, या तबाह होना चाहिए, जो बेहद मकबूल हुई, शाये हुआ था। पैदा कब हुए थे? सन 1911 में, और इंतकाल सन 1955 ईस्वी को। तो आई थिंक स्टूडेंट ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ये सारी बातें आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, आप अपने जहन में बैठा लें। आगे हम असल मकसद की तरफ जाना चाह रहे हैं। यहाँ क्या है? नज़्म है आवारा। क्या कह रहे हैं? आवारा। शहर की रात और मैं नाशाद व नाकारा फिरूं, जगमगाती जागती सड़कों पे ये आवारा फिरूं, गैर की बस्ती है कब तक दर बदर मारा फिरूं, ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशत दिल क्या करूं। यानी शायर जो है कह रहे हैं कि शहर की रात और मैं नाशाद व नाकारा फिरूं। नाशाद और नाकारा को जानते ही हैं। नाशाद के माने नाखुश, नाकारा माने निकम्मा, बेकार। कह रहे हैं कि शहर की रात और मैं नाशाद यानी निकम्मा और बेकार, है ना, बेकार फिरूं, नाखुश फिरूं, यानी गम लिए हुए फिरूं, है ना। जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं, गैर की बस्ती है कब तक दर बदर मारा फिरूं। यानी ये कह रहे हैं कब तक मैं इस हालत में क्या है, गम लिए हुए, परेशानी बेचैनी की हालत में, है ना। हालांकि क्या है, शहर की रात तो जगमगाती ही है, हर तरफ क्या रोशनी ही रोशनी है। ऐसा फीलिंग होता है, ऐसा महसूस होता है कि जैसे दिन हो, है ना। उजाला इतना होता है, इतनी रोशनी होती है, जैसे रात का पता ही नहीं चलता है। तरह तरह की बल्ब लाइटें जलती हैं, है ना, जिससे बहुत लुत्फ होता है। लेकिन ये कह रहा कि जगमगाती जागती सड़कों पर ये आवारा कब तक मैं फिरता रहूं, ये तो गैर की बस्ती है, कब तक दर बदर में मारा फिरूं। कह रहा ए वहशत दिल, ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशत दिल, यानी दिल में गम लिए हुए, ए दिल क्या करूं। वहशत माने घबराहट, बेचैनी, बेचैन दिल मैं क्या करूं। आगे ये कह रहे हैं कि झिलमिलाते कुमकुमों की राह में जंजीर सी, रात के हाथों में दिन की मोहनी तस्वीर सी, मेरे सीने पे मगर दहकी हुई है शमशीर सी, ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशत दिल क्या करूं। यानी शायर जो है रात को क्या हंस हंस कर ये कह रहे हैं कि ए दिल के गम पालने वाले और दिल के वहशत वाले शायर, अपने गम और वहशत की कशमकश से बाहर निकलो और इससे नजात हासिल करो। नजात हासिल करने का तरीक़ा यह है कि रात के वक्त शहर की जगमगाती और जागती सड़कों और झिलमिलाते कुमकुमों का नज़ारा करो, है ना। जो आपका प्रॉब्लम है, दिक्कत है ना, आपको देखिए, देखने से क्या होता है, इंसान अब थोड़ी देर के लिए गम को क्या है भूल जाता है। क्या आसमान पर तारों का जाल और किसी टूटे हुए तारे की फुलझड़ी, गरज के शहर की रातों का हर नज़ारा शायर के जज्बात को मुश्ताल कर रहा है। यानी ये कह रहे हैं कि झिलमिलाते कुमकुमा की राह में जंजीर सी है, रात के हाथों में दिन की मोहनी तस्वीर है। यानी शहर के अंदर जब क्या है रात होने लगता है तो तरह तरह की कुमकुमें जलती हैं, बिजलियाँ क्या है बल्बें जलती हैं। ऐसा महसूस होता है, ऐसा फीलिंग होता है कि क्या है रात के हाथों में दिन की मोहनी तस्वीर। मोहनी ने एक खूबसूरत औरत की नाम है। कह रहे जिस तरीके से मोहनी की तस्वीर उसके रात के हाथों में इतनी खूबसूरत लगता है वो मंजर, वो नज़ारा। कह रहे मेरे सीने में मगर दहकी हुई शमशीर सी है। यानी मेरे सीने में क्या है दहकी हुई शमशीर, में तलवार, यानी तलवार की तरह मेरे सीने में क्या है दहकी हुई क्या है दर्द है, गम है ना। आगे कह रहे हैं ए गम दिल क्या करो, ए वहशत दिल क्या करो। यानी ए गम दिल यानी ए गम उठाने वाले दिल, ए वहशत ए परेशान दिल में क्या करूं। आगे ये कह रहे हैं कि ये रो पहली छानों पे आकाश पर तारों का जाल, जैसे सूफी का तसव्वुर, जैसे आशिक का ख्याल। लेकिन कौन जाने कौन समझे जी का हाल, ए गम दिल क्या करूं, ए वहशत दिल क्या करूं। यानी शायर ये कह रहे हैं मजाज लखनवी कि ये रूह पहली, है ना, रूह पहली मैंने चाँद के रंग की, रूह पहली मैंने चाँद के रंग की छानू, है ना। ये रूह पहली छानो या आकाश पर तारों का जाल, यानी
یا آکاش پر جو ہے تاروں کا جال، یعنی جس طریقے سے جال لگتا ہے کہیں لگاتے ہیں نا، جب مچھلی اس میں پھنس جاتی ہے تو کتنا خوبصورت لگتا ہے بھائی. کہا کہ یہ روح پہلی چھاؤنوں یا آکاش میں پر تاروں کا جال، جیسے صوفی کا تصور جیسے عاشق کا خیال. یعنی صوفی کا تصور جیسے ہی تصور کرتا صوفی بزرگ لوگ ہے نا، ویسے کیا عاشق کا خیال ہونے لگتا ہے. عاشق کا خیال بھی ویسے کسی چیز کو دیکھ کر یہ سمجھنے لگتا ہے کہ کیا یہ میرا ہی محبوبہ ہے. یعنی کسی بھی عورت کو دیکھ کر یہ سمجھنے کا لگتا ہے میری ہی محبوبہ ہے، میری ہی محبوبہ کی طرح یہ چل رہی ہے. کر لیکن کون جانے کون سمجھے جی کا حال. یعنی یہ کر رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں اپنے آپ پر کہ میرے دل کے اندر کیا کیفیت ہے، میں کس طریقے سے بے چین ہوں، پریشان ہوں. میرے دل کا حال، میری کیفیت کون جانے گا؟ یہ محلے والے یا معاشرے والے یا یہ شہر والے کیا جانے گا؟ کہہ رہے اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں. یعنی آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ ٹوٹا ایک ستارہ، پھر وہ چھوٹی فلجھری، جانے کس کی گود میں آئی یہ موتی کی لڑی. ہوک سی سینے میں اٹھتی، چوٹ سی دل پر پڑی، اے غم دل کیا کرو، اے وحشت دل کیا کرو. یعنی کریں پھر وہ ٹوٹا ایک ستارہ. جیسے آپ رات میں دیکھتے ہوں گے کہ اچانک ایسا ہوتا ہے کہ ستارے ٹوٹ کر زمین پر گر رہے ہیں، ایسے اچانک گرتا ہے. آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے ہے نا. وہ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جیسا ایسا گرتا ہے جیسے وہ پھول جھڑی ہے نا. کہہ رہے پھر وہ ٹوٹا ایک ستارہ، پھر وہ چھوٹی پھول جھڑی، جانے کس کی گود میں آئی یہ موتی کی لڑی. یعنی کہہ رہے جب وہ ٹوٹتا ہوا ستارہ زمین پر گرتا ہے نا، اس وقت کوئی بھی انسان، کہاوت ہے کیا ہے گاؤں میں محلے میں یا پھر کیا ہے دیہاتوں میں، یہ کہاوت ہے کہ جو بھی اس تارے کا وقت ہے، جو بھی کیا ہے دعا کرتا ہے یا پھر جو بھی خواہش کرتا ہے وہ پوری ہوتی ہے نا، جو منت مانگتا ہے. کہہ رہا ہوک سی سینے میں اٹھی، چوٹ سی دل پر پڑی. یعنی ہوک سی سینے میں ہوک سی لگی. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ سینے میں میرا جو تکلیف ہے، جو درد ہے نا، اور چوٹ میرے دل پر پڑی. یعنی اس وقت کیا ہے جو بھی دعا کرتا ہے نا دعا قبول ہوتی ہے. جو بھی منت مانگتا ہے اس کی قبول ہوتی ہے. جس طریقے سے وہ کیا تارا جو ہے نا، ستارہ ٹوٹ کر نہ جانے کس کی گود میں پڑی ہوگی، کاش وہ تارا میرے ہی گود میں پڑتی، میری آرزو اور میری خواہش پوری ہوتی. آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ رات ہنس کر یہ کہتی ہے کہ میں خانے میں چل، پھر کسی شہناز لالا رخ کے کاشانے میں چل. یہ نہیں ممکن تو پھر اے دوست ویرانے میں چل، اے غم دل کیا کرو، اے وحشت دل کیا کرو. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ رات ہنس کر یہ کہتی ہے کہ چلو میں خانے میں کیا کروں، میں خانے میں، یعنی جہاں شراب، میں خانے اسی کو کہتے ہیں جہاں جام شراب پیا جاتا ہے نا، شراب خانہ. کہہ رہے پھر کسی شہناز لالا رخ کے کاشانے میں چل، ہے نا، شہناز لالا ہے نا. یعنی کہہ رہے کہ یہ نہیں ممکن ہے تو پھر اے دوست ویرانے میں چل. اگر آپ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میخانے میں نہیں جا سکتے ہیں، یا آپ کیا ہے اور دوسرا محبوبہ کے کیا گھر تک نہیں جا سکتے ہیں، تو پھر اے دوست چلو ویرانے میں، جنگل میں، ہم لوگ وہیں گزارا کرتے ہیں. کہہ رہے اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں. آگے یہ کہہ رہے ہیں اسٹوڈنٹ کہ ہر طرف بکھری ہوئی رنگین یا رعنائیاں، ہر قدم پر عشرتیں لیتی ہوئی انگڑائیاں، بڑھ رہی ہیں گود پھیلائے ہوئے رسوائیاں، اے غم دل کیا کرو، اے وحشت دل کیا کرو. یعنی یہ کریں کہ ہر طرف بکھری ہوئی رنگینیاں ہیں، رعنائیاں ہیں، پورے شہر والے ایش و مستی میں ہے نا رات گزار رہے ہیں. ہر طرف کیا ہے کمکمے جل رہے ہیں، مستی کا عالم ہے نا. ہر قدم پر عشرتیں لیتی ہوئی انگڑائیاں رعنائی میں ہوتا ہے کیا خوشنمائی، حسن اور خوش خرامی. یعنی یہی کہہ رہے ہیں کہ پورے محل کیا شہر والے اپنے مگن میں ہیں، ایس و مستی میں ہیں، لیکن میرا یہ کیفیت ہے، میرا حال ہے کہ میں کتنے پرابلم میں ہوں، کتنی پریشانی میں ہوں. کسی کو کیا معلوم میرے حال، میرے دل کا حال، میری کیفیت، میرے دل کی کیفیت کے بارے میں کس کو کیا معلوم. وہی کہہ رہے ہیں کہ اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں. آگے کہہ رہے ہیں کہ منتظر ہے ایک طوفان بالا میرے لیے، ہے نا. اب بھی جانے کتنے دروازے ہیں واہ میرے لیے، پر مصیبت ہے میرا عہد وفا میرے لیے، اے غم دل کیا کرو، اے وحشت دل کیا کرو. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ منتظر ہے، یعنی انتظار کر رہا ہے کیا ایک طوفان، بلا کی طوفان میرے لیے، مصیبت بھرا درد بھرا طوفان ہے نا میرے کیا ہے، میرے لیے انتظار کر رہے ہیں ہے نا. میرے اوپر مصیبت آنے والی ہے، بہت بڑا کیا ہے قہر ڈھانے والے ہیں میرے اوپر، میری زندگی اوپر. کہ اب بھی جانے کتنے دروازے ہیں او واہ میرے لیے. یعنی کہ بہت ساری جگہ ہیں، یعنی بہت سارے ایسا راستہ ہے جس پر ہر راستے سے میرے اوپر کیا مصیبت آنے والی ہے.
کرے پر مصیبت ہے میرا عہد وفا میرے لیے. انہیں کیا مصیبت کیا ہے؟ مجھ سے عہد کیا ہے، وفا کیا ہے نا، یہ کبھی ٹلنے والا نہیں ہے. وہی کہہ رہے ہیں اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں. آگے کہہ رہے ہیں جی میں آتا ہے کہ اب عہد وفا بھی توڑ دوں، ان کو پا سکتا ہوں میں یہ آسرا بھی توڑ دوں. ہاں مناسب ہے یہ زنجیر ہوا بھی توڑ دوں، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں. یعنی کہہ رہے ہیں کہ جی میں آتا ہے، میرا من کر رہا ہے، دل چاہ رہا ہے کہ کیا اب عہد وفا جو میں نے وفا کی عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا، میرا دل چاہ رہا ہے میں اس کو توڑ دوں. اگر میں اس کو ان کو پا سکتا ہوں یہ آسرا بھی توڑ دوں. یعنی جو میں آسرا تمنا لگایا ہوں، آس لگایا ہوا ہوں کہ میں اپنے محبوبہ کو پا سکتا ہوں، تو یہ بھی توڑ دوں. یہ کوئی امید نہیں ہے کہ میں پا ہی سکتا ہوں، اس کو امید کو توڑ دینا چاہیے. کہا ہاں مناسب ہے کہ زنجیر ہوا بھی توڑ دوں، مناسب بھی ہے کہ یہ زنجیر ہوا جو ہے، ہوا کی زنجیر کیا ہے، اس کو بھی ہے توڑ دینا ہی میرے لیے بیٹر ہے. آگے کہہ رہے ہیں کہ ایک محل کی آڑ سے نکلا وہ پیلا ماہتاب، جیسے ملا کا امامہ جیسے بنیے کی کتاب، جیسے مفلس کی جوانی جیسے بیوہ کا شباب، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں. یعنی کہ ایک محل کی آڑ سے نکلا ہوا پیلا ماہتاب، ماہتاب مانے آفتاب، ماہتاب یعنی چاند، پیلا چاند. ایک محل کی آڑ سے، ایک محل کی آڑ سے یعنی کیا ہے، پیچھے سے کیا ہے وہ پیلا ماہتاب نکلا. یعنی جیسے ملا کا امامہ جیسے بنیے کی کتاب ہے نا، جیسے مفلس کی جوانی، جیسے مفلس کی جوانی کیا ہوتا ہے، بالکل بیکار جوان، مزہ ہی نہیں آتا ہے. انسان مفلسی میں جوجھتا ہے، پریشان رہتا ہے اس جوانی میں. ان کو جس طریقے سے جوانی میں عیش و عشرت ہوتی ہے، کیا ہے آرام ہوتی ہے نا، ہر طرح کی سرور و فطر سے اس کو بچائش ہوتی ہے، اور ہر طرح کے آشائش ہوتا ہے ان کے اندر. ویسا کہہ رہے ہیں جیسے مفلس کی جوانی جیسے بیوہ کا شباب. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے وہ ہے جیسے بیوہ کا شباب، یعنی بیوہ عورت کی شباب جوانی جو ہوتی ہے وہ بیکار ہوتی ہے، وہ بیوہ ہے. وہی کہہ رہے ہیں اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں. کہہ رہے دل میں ایک شعلہ بھڑک اٹھا ہے آخر کیا کروں، میرا پیمانہ چھلک اٹھا ہے آخر کیا کروں، زخم سینے کا مہک اٹھا ہے آخر کیا کروں، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں. یعنی کہہ رہے ہیں کہ دل میں ایک شعلہ بھڑک اٹھا ہے، یعنی آخر میں کیا کروں، میرا پیمانہ چھلک اٹھا ہے آخر کیا کروں. میرے دل، میرا جو ہے صبر کا پیمانہ کیا ہے، لبریز ہو چکا ہے، حد سے تجاوز کر، حد سے آگے بڑھ گیا. آخر میں کیا کروں، یہاں تک کہ میرا جو زخم ہے وہ مہک اٹھا ہے نا، کہ آخر میں اس کے لیے کروں تو کروں کیا. وہی کہہ رہے ہیں اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں. آگے کہہ رہے ہیں جی میں آتا ہے یہ مردہ چاند تارے نوچ لوں، اس کنارے نوچ لوں اور اس کنارے نوچ لوں، ایک دو کا ذکر کیا سارے کہ سارے نوچ لوں، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں ایسا آتا ہے کہ یہ چاند ستارے جو ہے نا، جو مردہ دکھتا ہے، ایسا من کرتا ہے کہ میں اس کو کیا نوچ لوں. کہہ رہے اس کنارے پہ کو بھی نوچ لوں اور اس کنارے کو بھی نوچ لوں، ایک دو کا ذکر کیا سارے کے سارے نوچ لوں. یہ جتنا چاند ستارے آسمان پر جو بکھرے پڑے ہیں نا، اس طریقے سے من کرتا ہے سارے کو کیا ہے نوچ ڈالوں. وہی کہہ رہے اے غم دل کیا کرو، اے وحشت دل کیا کرو. آگے کہہ رہے ہیں اس بن میں کہ مفلسی اور یہ مظاہر ہے نظر کے سامنے، سینکڑوں سلطان جابر ہے نظر کے سامنے، سینکڑوں چنگیز و نادر ہے نظر کے سامنے، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں. یعنی یہ کہہ رہے مفلسی اور یہ مظاہر، یہ منظر، یہ نظارہ، یہ کیا ہے، یہ ہمارے نظر کے سامنے ہے نا. یہ آج ہم پریشانی میں ہیں ہے نا. اگر میں ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن سے نہیں نکالوں گا تو زندگی بھر کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، میں مفلسی میں زندگی گزاروں گا، مجھے جوانی کا مزہ ہی نہیں آئے گا، جینے کا طریقہ ہی نہیں آئے گا، جینے کا ڈھنگ میرے اندر نہیں آ سکتا ہے. تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ جب انسان کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے، اسی وجہ قیس اور لیلا کو کیوں، قیس کا نام، مجنوں کا نام اصل کیا تھا، قیس تھا. وہ لیلا کے کیا محبت میں پاگل ہو گیا تھا، اسی وجہ سے پاگل کو ہی مجنوں کہا جاتا ہے. تو جس طریقے سے مجنوں کو ایک لیلا سے پیارا، لیلا کیا ہے، لیل کا معنی رات ہوتا ہے. حالانکہ لیلا جو ہے کیا کالی تھی اور مجنوں اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے اور ان کا نام قیس تھا، اور اتنی شدت کی محبت ہوئی تھی کہ اس کو سب لوگ کیا مجنوں کہنے لگا تھا، حالانکہ وہ مجنوں پاگل نہیں تھا. یعنی اگر وہ رات میں وہ دیکھتا تو سورج کو ٹکٹکی باندھ کر، چاند کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگتا. لوگ پوچھتے بھائی آپ چاند کو کیوں دیکھ رہے ہیں، تو وہ کہتے کہ یہ چاند میرے لیلا کے گھر پر پڑ رہے اسی وجہ سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں. خیر، اور ان کا تو الگ ہی کہنا ہے. آگے ہے
کہ لے کے ایک چنگیز کے ہاتھوں سے خنجر توڑ دوں، تاج پر اس کے دمکتا ہے جو پتھر توڑ دوں، کوئی توڑے یا نہ توڑے میں ہی بڑھ کر توڑ دوں، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں۔ یعنی یہ کریں کہ لے کے ایک چنگیز کے ہاتھوں سے خنجر توڑ دوں۔ چنگیز کریں کہ ایک جو چنگیز خاں ہوتا ہے بہادر اور جرأت مند جو ہوتا ہے، کہ اس کے ہاتھوں میں جو خنجر ہے، اس خنجر کو لے کر میں کیا ہے یہ تاج پر جو دمکتا ہوا جو پتھر ہے نا چمک رہا ہے، اس کو میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں اس کو توڑ دوں، کوئی توڑے یا نہ توڑے میں سب سے پہلے کیا اس کو توڑ دوں۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے، اس سے مراد یعنی عاشق معشوقہ کے محل بلڈنگ وغیرہ ہے۔ آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑھ کے اس اندر سبھا کا ساز و سامہ پھونک دوں، اس کا گلشن پھونک دوں، اس کا شبستہ پھونک دوں، تخت سلطان کیا میں سارا قصر سلطان پھونک دوں، اے غم دل کیا کرو، اے وحشت دل کیا کرو۔ یعنی کریں کہ بڑھ کے اس اندر سبھا کا، یعنی جو یہ محفل سجی ہوئی ہے، سبھا لگا ہوا ہے، اس کے اندر جو ساز و سامان پڑے ہوئے ہیں، میرا دل ایسا چاہ رہا ہے کہ سارے کے سارے پھونک دوں، جلا ڈالوں، کریں اس کا گلشن پھونک دوں، اس کا شبستہ پھونک دوں۔ گلشن میں نے باغ ہوتا ہے اور شبستہ میں نے بادشاہوں کے سونے کا کمرہ ہے نا۔ کہہ رہے ہیں کہ تخت سلطان کیا میں سارے قصر سلطان پھونک دوں۔ تخت سلطان کیا، سلطان کا تخت کیا، میں تو سارے کے سارے کیا سلطان کے قصر سلطان، یعنی قصر کا معنی ہوتا ہے محل، یعنی سلطان کا ایک تخت نہیں پورے محل کو میں جی چاہ رہا کہ میں توڑ دوں۔ کہہ رہے اے غم دل کیا کروں، یعنی کہہ رہے جب انسان کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر اس کو مزہ نہیں آتا ہے، جب تک اس کو دیکھے گا نہیں تو پریشان ہی پریشان رہتا ہے۔ یعنی یہ مجازی عشق ہے، حقیقی کیا ہے اللہ سے، ہمیں اللہ سے عشق کرنا ہے، جس کے محبت میں کبھی انسان کو دھوکہ نہیں ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی ملتی ہے۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، یہیں تک رہا آج کا اور میرا سفر، پھر ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔